بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ سورۃ الذاریات 26ویں پارے کی آخری سورت، ترتیب کے لحاظ سے 51 نمبر پر ہے، 51۔ الذاریات کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والذاریات ذرواً فالحاملات وقراً، قسم ہے ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں ہیں، فالحاملات وقراً پھر بوجھ اٹھانے والیاں، فالجاریات یسراً پھر نرم چلنے والیاں، فالمقسمات امراً پھر حکم سے بانٹنے والیاں۔ وہ ہوائیں مراد ہیں جو چلتی ہیں، بارش لاتی ہیں، بادل لاتی ہیں، اور نباتات پھوٹتے ہیں، پھل پھول نکلتے ہیں، اور بکھیر کر جہاں جہاں قسمت کا رزق کسی کا لکھا ہوا ہے وہاں وہاں تک یہ پہنچایا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک روٹی 360 بندوں کے ہاتھ سے نکلتی ہے، پھر انسان کے پیٹ میں جاتی ہے۔ کھیت سے ہل چلانے والے، حفاظت کرنے والے، کاٹنے والے، گانے والے، منڈی میں لانے والے، مشین پر لے جانے والے، آٹا پیسنے والے، مارکیٹ میں لانے والے، یعنی جتنے بھی یہ معاملات ہیں 360۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی پرندہ کوئی پھل کھاتا ہے اور پھر جب وہ بیٹ کرتا ہے، کھاتا کہاں ہے، اڑ کے کہاں جاتا ہے، اور وہاں جا کر اس کی بیٹ سے جو کوئی بیج نکلتا ہے وہاں کوئی درخت نکل آتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگوں کے دیواروں میں وہ پیپل کا درخت نکل آتا ہے جہاں کوئی گمان تک نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے اونچے پہاڑوں پہ پھل درخت ہوتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ان کا معنی مراد ہے، اللہ تبارک و تعالی کی یہ آیات اور بینات کا معنی وہ خوب جانتا ہے کہ ان چلنے والیوں سے، بکھیر کر اڑنے والیوں سے اور اس کے حکم سے بانٹنے والیوں سے کیا مراد ہے۔ اور سورہ ذاریات کے اندر قوم عاد اور سمود کا ذکر بھی ہے، نیک پرہیزگار لوگوں کا ذکر بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا بھی ذکر ہے، قوم عاد و سمود اور نوح کا ذکر بھی ہے، اور اس رزق کا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور اس رزق کا بھی ذکر ہے جو آسمانوں میں تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ رزق انسان کو یوں ایسے تلاش کرتا پھرتا ہے جس طرح انسان کو موت تلاش کرتی پھرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر تمہیں کسی بند کمرے میں روک دیا جائے، قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، تو تمہارا رزق کہاں سے آئے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جہاں سے میری موت آئے گی وہاں سے میرا رزق آئے گا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، آیت ہے نا، أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم پا لے گی تم کو الموت، موت۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم بڑے بڑے قلعوں میں، حفاظت والے مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو، وہاں بھی موت تمہیں پا لے گی۔ تو جس طرح موت پیچھا کرتی ہے اسی طرح رزق بھی انسان کا پیچھا کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نے فرمایا نا کہ تھوڑا سا وقت میری ذات کے لیے، میرے ذکر کے لیے نکال لو تو میں تمہیں دنیا کے غم و فکر و رنجوں سے آزاد کر دوں گا، اور مجھے چھوڑ کر اس رزق کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہو گے تو تھک جاؤ گے۔ جو اللہ کو
ٹائم دیتے ہیں نا تو اللہ پھر ان کو سب کچھ دیتا ہے۔ وہ ہارون الرشید کے اس ملنگ اور فقیر بیٹے کا حال کبھی پڑھ کے دیکھیے گا۔ تھا بادشاہ کا بیٹا لیکن ایک مزدور تھا، گارے اینٹ کا کام کرتا تھا اور مزدوری اتنی لیتا تھا، جو مزدور دن میں 2 روپے 4 روپے دیہڑ لیتے تھے وہ 1 پیسہ 2 پیسے آدھا پیسہ دیہڑ لیتا تھا، جس سے اس کا بس سانس چلتا رہے، گزر اوقات ہوتی رہے، اس سے زیادہ نہیں لیتا تھا۔ اور بادشاہ وقت نے بھی آخری وقت جب بادشاہ کی وہ نشانیاں تھیں نا، اس کے پاس انگوٹھی وغیرہ یا یہ وہ جو کچھ تھا، قرآن پاک تھا، مسلح تھا، وہ بادشاہ کے لیے بھیجا۔ بادشاہ بھی رو پڑا۔ یہ درویشی، یہ فقیری، یہ مسکینی، یہ فقر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب رزق کے دروازے کھول دے نا، رزق کے دروازے، تو پھر دسترخوانوں کو لمبا کرو، رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کے لیے دسترخوان کو لمبا کر دو، ان کے گھر تک ان کا راشن، ان کا اناج پہنچاؤ۔ دیواریں لمبی نہ کرو، اونچی نہ کرو، بڑی بڑی عمارتیں نہ بناؤ، بس اتنا بناؤ جس سے تمہارا کیا ہو سکے، ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں۔ چھت بھی اتنی اونچی بنانے کا حکم نہیں ہے، آئے لوگ 12 15 فٹ اونچی چھتیں بنواتی ہیں، ٹھنڈا ہوگا مکان، یہ ہوگا وہ قبر بمشکل، اس میں کروٹ بڑی مشکل سے لی جائے گی، وہ بھی اگر فرصت ملے، نہیں تو دونوں طرف سے آ کر جکڑ کے ٹکر مارتی ہے نا، تو بندے کی ہڈیاں پسلیاں چور کر کے راکھ بنا دیتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ قبر کے عذاب سے سب کو محفوظ رکھے۔ بڑا شدت کا وہ مقام ہے، بڑی سختی کا وہ مقام ہے، عالم برزخ۔ تو بہرحال جو شخص سورہ ذاریات کو برتن پر لکھ کر پانی میں گول کر یہ پانی پیے گا تو اس کے پتا، امراض پتا، پتھری یا کوئی اور مرض کو پتے کا، تو وہ ختم ہوگا۔ اور اگر لکھ کر حاملہ عورت کے پیٹ پر باندھ دے تو اس کا وضع حمل آسان ہوگا۔ سورہ انشقاق بھی اسی تکلیف کے لیے ہے، وضع حمل کے لیے بہت مجرب المجرب ہے سورہ انشقاق۔ ذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت۔ تیسرا سورہ ذاریات بھی حاملہ عورت کے پیٹ پر لکھ کر باندھ دی جائے تو اس کا وضع حمل کیا ہوگا، بہت آسانی سے ہوگا۔ اور اگر سورہ ذاریات قریب المرگ شخص کے قریب بیٹھ کر پڑھی جائے، لکھی جائے، تو اس کی روح بڑی آسانی سے نکلے گی۔ لیکن جو بندہ خود یہاں قریب بیٹھ کر پڑھنے کی بات ہے نا، لکھنے کی بات ہے، لیکن جو بندہ خود ہر نماز، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح خود قبض کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یا اتنی آسانی سے اس کی روح نکلے گی جس طرح ملائی مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، اس کو تکلیف تک نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، آپ نے پوچھا اسرائیل سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی شدت ہوتی ہے، تو اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اون یا روئی میں کانٹے دار جھاڑی کو زور سے مارا جائے اور پھر اس کو کھینچ کر لایا جائے، جس طرح اس کا ریشہ اس جھاڑی کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو۔ اور آپ کے وصال کے وقت اسرائیل حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ کرم کرتے ہوئے یہ فرمایا، اسرائیل جتنی تکلیف پوری امت کو تو نے دینی ہے، آج ان سارے امتیوں کو ملا کر مجھے تکلیف دے دے، مجھے تکلیف دے دے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نکلتے ہوئے واقعی بہت تکلیف اور بہت شدت تھی۔ علماء فقہا نے کئی وجوہات لکھی ہیں، 17-18 وجوہات و شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ اور سب سے بہترین وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات کی روح آپ کے اندر تھی، پوری کائنات کی روح، اور یہ کائنات بھی آپ کی مرہون منت ہے، تو پوری کائنات کی روح نکلتے ہوئے تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ اور دوسری وجہ
کہ آپ کی روح کو آپ کے جسم کے ساتھ اتنا انس تھا، اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ اس کو نکلنا یہ گوارا نہ تھا. تو بہرحال آج پھر اس دعا کو دیکھتے ہوئے، اس عنایت کو اور اس کرم کو دیکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری تکالیف اپنے لیے برداشت کر لی، امت کی بھی، تو آج لوگ کہتے ہیں میرے والد صاحب کتنے نیک تھے جی، میرے بھائی، میری بہن، میری ماں کتنی نیک تھی، بس کلمہ پڑھتے پڑھتے ان کی روح نکل گئی، بس وضو کر کے یوں ایسے ٹیک لگائی اور روح نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا. یہ سب باتیں ہیں، کرم پیچھے سے ہوا ہے. اس کملی والے نے کرم کیا ہے نا، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں. اپنی مرض الموت کے وقت بھی اسرائیل، اور وہ اسرائیل جو اجازت لے کر آیا، اجازت کائنات کے کسی بندے کے پاس بھی اجازت لے کے نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا، تھپڑ مار دیا، آنکھ بھی کیا ہو گئی، پھٹ گئی، پھوڑ دی آنکھ. وہ پھوٹی ہوئی آنکھ لے کر رب کے حضور گئے، اللہ تیرے کلیم نے مجھے تھپڑ مارا ہے. واقعہ بڑا مشہور ہے، میں واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے میرا یہ مقصد ہے کہ جب آیت الکرسی یا سورہ زاریات یا قرآن پاک کی جو بھی آیات میں یاد ہیں وہ پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ایسے کرم فرماتا ہے. تو ضمناً بات آ گئی کہ کائنات کی روح جب جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسرائیل سے کہا کہ آج جتنی تکلیف میری امت کو دینی ہے وہ ساری یکجا کر کے جمع کر کے مجھے دے لے، میری امت کو تکلیف نہ دینا. آج امت مرنے کے وقت پیچھے لواحقین کہتے ہیں بڑے نیک تھے جی میرے والد صاحب، میرے ابو، میرے تایا، میرے ماما، میرے چاچا، میری خالہ، ماسی بھی بہت نیک تھی، بس کلمہ پڑھتے ہو. اللہ سب کو کلمہ نصیب کرے، خاتمہ بالخیر ہو. یہ ایک سبب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرم کا. میں تو یہ سمجھتا ہوں، باقی جو کوئی اعتراض کرے بے شک کرتا رہے، مجھے کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کرم فرمایا نا، تو ان کے کرم کا کسے انکار ہے؟ کوئی کہے نا کہ مجھ پر کرے، نبی کا نہیں ہے، تو پھر کلمہ ہی پڑھنا چھوڑ دے، آسانی سے نکلے گی. یار کوئی عورت لڑکے کی ولادت کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد سورہ الزاریات لے کر اپنے پاس رکھے گی تو وہ فقر و فاقہ کی تکلیف سے محفوظ رہے گی، فقر و فاقہ کی تکلیف سے محفوظ رہے گی. حضرت مریم علیہ السلام کو ذہن میں رکھیے، اللہ نے فرمایا اُزِّ الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانا پریشان ہو گئے، کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی، یا اللہ میں ایسے گھٹے کیوں دوں؟ فرمایا اُزِّ الیک بجذع النخلۃ، اس کھجور کے تنے کا پکڑ کر ہلاتی کیوں نہیں اپنی طرف؟ تو ساقط علیک رطبا جنیا، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی. آج طاقتور سے طاقتور انسان کھجور کے تنے کا پکڑ کر ہلائے نا تو میں دیکھتا ہوں اس کے لیے کھجوریں گریں. کھجور کا تنا طاقتور سے طاقتور بندہ ہلائے تو اس کی شاخوں تک اس کا اثر نہیں ہوتا. تو اللہ کی اس بندی نے، حضرت مریم علیہ السلام نے تنے کو یوں پکڑ کر ہلایا نا، تو پھر تو ساقط علیک رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں گر پڑی. سمجھے؟ تو اس لیے فقر و فاقہ کی مصیبت سے بچے کی ولادت کے بعد یہ لکھ کر پاس رکھے تو اللہ کرم فرماتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے. اور سورہ زاریات کھجور کے 3 دانوں پر پڑھ کر، یہ کھجور کے دانے عورت کو کھلا دیں جس کا حمل نہ ٹھہرتا ہو، استقرار حمل میں مشکل پیش آتی ہو، تو کھجور کے دانوں 3 دانوں پہ ایک دفعہ پڑھ کے یہ کھلا دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتا، کرم فرماتا ہے. استقرار حمل کے لیے بہت مجرب المجرب ہے یہ بات. لاکھوں کے حساب سے لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا کر پیسہ خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا نہیں کرتے. تو قرآن یہ تمہارے پاس مفت کی اللہ کی نعمت آئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اس کے اوپر تن من دہن بھی قربان کر دو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتی. اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے یہ قرآن. ھدی للمتقین، شفاء للناس، یہ متقین کے لیے ہدایت اور لوگوں کے لیے شفا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں ہر روز دعا کرتا ہوں یہ بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ عقیدت، محبت، عشق، ذوق ہر بندے کا اتنا رکھے کہ کم از کم مرتے وقت اس کے کل زبان پر
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الکرسی، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ آیات اس کی زبان پہ ہوں۔ اللہ سب کو توفیق دے۔